آج کل بعض جگہ شرارت شروع ہوئی ہے، اور مغرب کی اذان کے بعد 1.5 منٹ کا وقفہ، 2 منٹ کا وقفہ، 3 منٹ کا وقفہ. یہ کیا وقفہ ہے؟ الوقف للشیطان، الفصل لرضائے شیطان وغضب الرحمن. 1400 سال سے جو اسلام ہم تک پہنچا ہے اس میں اذان مغرب اور جماعت مغرب کے درمیان عمدن کوئی وقفہ نہیں رکھا گیا. یہ یہود کے ساتھ مشابہت ہے، اور روافض جو یہود کا برانچ ہے وہ بھی 15 منٹ تاخیر کرتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہے. اور قبل المغرب رکعتین کے لیے شرارت کا ماحول، قبل المغرب رکعتین کی شرارت کے لیے کہ جب 3 منٹ ہے تو لوگ کہیں گے 2 منٹ میں 2 رکعت ہو جائے گی، حرم شریف میں تو ہو رہی ہے. چلو شروع کر دیا آپ نے، شاباش. اس لیے کہتے ہیں کہ فتوے کے لیے بڑی عقل چاہیے، اور فقہ کے نفاذ کے لیے جمہور کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ جزائے خیر دے مولانا مفتی عبدالستار صاحب مرحوم مغفور کو، جنہوں نے الخیر میں لکھا کہ یہود اور شیعوں کی شرارت ہے، ان سے مشابہت ہے. اور ہمارے محترم دوست مولانا جلال پوری کو، جنہوں نے جنگ کے صفحے میں صاف لکھا کہ یہ 1500 سال کے بعد خالص نیا ایجاد بندہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. 90% کراچی کے مساجد میں صرف 2 بیانات سے اصلاح ہو گئی والحمدللہ. بعض لوگ اپنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، علمی مجلس میں ان کو شکست ہوئی ہے اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ہمارا اختراع ہے. امام ابو حنیفہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور جب صاحبین نے کہا کہ بیٹھ جائے پھر فرمایا ہی نغمتن وہی نغمتن، وہ آواز اور ہے اور تکبیر کی آواز اور ہے، بس یہی فصل کافی ہے. بڑے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اذان خانہ دور ہو اور مؤذن اذان خانے کے لیے میزانہ پہ چڑھتے تھے، مینار پہ، تو وہ پہلے سے اجازت دے دے کہ شاید میرے آنے میں دیر ہو، کوئی اور آدمی تکبیر پڑھ لے. اگر وقفہ جائز ہوتا تو کہتے کسی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ جائے گا تو من اذن فہو یقیم، صحیح حدیث موجود ہے. لیکن فقہاء نے کہا ہے کہ نہیں، اتنے وقفے کی ضرورت نہیں. یہ بھی ایاک نعبد میں خلل کا اندیشہ ہے کہ 15ویں صدی میں جا کر کے ہماری مغرب متاثر ہو رہی، معاذ اللہ واستغفر اللہ. ترکیہ میں اور بعض ملکوں میں اس وجہ سے اذان باقاعدہ نہیں ہوتی، بس کسی مسجد سے اذان ہوتی ہے اور وہ بقیہ تمام مساجد میں ٹیپ لگے ہوئے ہیں، وہیں آواز نشر ہو جاتی ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان مختلف جگہوں میں مختلف ہتھیار استعمال کرتا ہے. تو ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بدعتی بھی عبادت کرتے، او ساری راتیں کاٹتے ہیں، معراج شریف دی رات ہے جی، یہ برات دی رات ہے جی، وہ دی رات ہے جی، شریف 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 لگا رہے ہیں، عرس شریف، کنڈے شریف، ہر شریف شریف شریف. لیکن ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو جس کی جزا کوئی نہیں. عبادت اختراع نہیں ہے، عبادت طریق متعین کا نام ہوگا. علماء فرماتے ہیں عبادت میں 3 چیزیں ضروری ہے، کم، کیف اور عین. کم، کیف اور عین. اس کا مقدار شریعت بتائے گی، اس کا طریقہ شریعت بتائے گی، اس کے کرنے کا وقت شریعت بتائے گی. جس کو ہم کہتے ہیں اللیل صالح للعبادہ، النہار صالح للعبادہ، تو پھر عبادات متعین ہے، الذکر والتلاوہ والتنفل. لیکن ممانعت بھی ساتھ آئے گی. معراج کی رات کے متعلق روح المانی میں ہے 15ویں پارے میں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کے ذیل میں ہذہ اللیلہ ہی اعظم مرتبۃ من لیلۃ القدر.
لأن ليلة القدر تنسب إلى الأمة وهذه الليلة تنسب إلى النبي ولكن التعبد فيها ليست بمشروع والتعبد في ليلة القدر مشروع إلى يوم القيامة. ہمیں بڑی رات ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، مگر اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے. کم کیف عین اور عبادت لیلۃ القدر کی وہ قیامت تک کے لیے. تو کیسے یہ جمع ہو رہا ہے؟ نور الرضا سے لے کے ہدایت تک کتابوں میں ہے کہ وہ احیاء اللیالی المتبرکہ فی المساجد یکرہ، بڑی راتیں مسجدوں میں گزارنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں شائبہ ریا ہے. تنفل اور تطوع اس کی بنیاد اخفاء پر ہے، اخفاء راز پر ہے. ایاک نعبد، ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں. بھئی جن اوقات میں نوافل نہیں ہیں ان میں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. فجر کا وقت داخل ہوا، سورج نکلنے تک صرف 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض ہے. تحیت الوضو نہیں، تحیت المسجد نہیں، استخارہ نہیں، حاجات نہیں، کوئی نفل نہیں. کیوں؟ لأنه صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلی مع حرصه علی الصلاۃ ہدایہ، کیونکہ حضرت نے اس وقت نفل نہیں پڑھے حالانکہ آپ بہت قدردان تھے نفل پڑھنے کے. تو نہ پڑھنا یہ سنت طریقہ ہو گیا. اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ جن اوقات میں نوافل مکروہ ہے ان اوقات میں نفل پڑھنے والا دنیا سے ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا. یہی نماز اس کے سلب ایمان کا سبب بن رہی ہے. آب در کشتی ہلاکی کشتی ان، آب زیری کشتی پشتی کشتی ان، مولانا روم کہتے ہیں. یہی پانی میں کشتی چل رہی ہے لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. آب زیری کشتی پشتی کشتی ان، آب در کشتی ہلاکی کشتی ان. یہی نماز ہے جو اللہ کے ساتھ معراج ہے، مناجات ہے. لیکن یہی نماز ہے جو مومن کو بجائے ایمان کے بہت سی گناہوں کی طرف لے جائے گی جب بغیر وضو کے ہو، بے وقت ہو، مکروہ گھڑیوں میں ہو. ایاک نعبد، اللہ اکبر.